بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام غالبها وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں خیر امت کا لقب دیا. کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ہم نے آپ کو اے امت محمد چنا ہے، پسند کیا. وجتباکم، ہم نے آپ کو پسند کیا ہے. تو جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 لکھیں. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی تک ایک ہی چیز تھی، ایک ہے 10. تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھایا: رب زد امتی، یا اللہ میری امت کو زیادہ دے. تو اللہ نے دوسری آیت اتاری: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا. کون ہے ہمیں قرضہ دے گا، ہم اس کو کئی گنا کر کے واپس کر دیں. پھر ہمارے نبی نے عرض کیا: رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ آپ کی امت میں جو ایک کرے گا نیکی، یا ایک درم خرچ کرے گا، یا ایک نیکی، ہم اس کو 700 گنا کر دیں گے. اب ایک پہ 700 تو بہت زیادہ ہے، لیکن اپنے نبی پہ قربان جائیں. آپ نے فرمایا: رب زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ٹھیک ہے، حساب چھوڑو. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. آپ کی امت میں جو صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہم ان کو بے حساب دیں گے، کوئی حساب نہیں ہے. اس کے 2 مطلب ہیں کہ نہ یہاں حساب لیں گے نہ آگے حساب لیں گے. اور دوسرا مطلب ہے یہاں اتنا لیں گے کہ اس کو گننا حساب کرنا مشکل ہوگا، اور وہاں بھی اتنا دیں گے کہ اس کا حساب کرنا گننا مشکل ہوگا. یہ اس امت کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی.
Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ve ala ba'd. Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. پھر ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے بارے میں کہتا ہے، اذا بلغ عبدی 40 سنة عافیتہ من بلایا ثلاث الجنون والجذام والبرص۔ جب میرے محبوب آپ کا امتی 40 سال کا ہو جائے گا تو میں اس کو جنون سے پاگل پن، جذام ایک مرض کا کوڑ، برس جس میں اپنی کالا سفید ہو جاتا ہے، اس سے نجات دے دوں گا۔ وَإِذَا بَلَغَ 50 سَنَةً حَاسَبْتُهُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ جب وہ 50 سال کا ہوگا تو میں اس کا حساب آسان کر دوں گا۔ وَإِذَا بَلَغَ 50 سَنَةً وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ۔ جب وہ 60 سال کا ہو جائے گا تو میں اس کے دل میں آخرت کا فکر خود ہی پیدا کر دوں گا۔ ابھی ایک ترجمہ بولو کہ وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً أَحَبَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ۔ جب وہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ Ne zaman 70 yaşına ulaşacak, Allah-u Teala hem Allah Celle ve Celle onu sevecek, hem melekler onu sevecek. وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً كُتِبَتْ حَسَنَاتُهُ وَأُلْقِيَتْ سَيِّئَاتُهُ۔ جب وہ 80 سال کا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں نیکیاں لکھو اور گناہ چھوڑ دو۔ Ne zaman 80 yaşına ulaşacak, Allah Celle ve Celle buyuracak ki bunun iyilikleri yazın, günahlarını bırakın. اور اللہ فرماتا ہے عَلَيْتُ أَلَّا أُعَذِّبَ أَبْنَاءَ الثَّمَانِينَ۔ مجھے میری قسم میں 80 سال کے بوڑھے کو عذاب نہیں دوں۔ Allah Celle ve Celle buyuruyor ki yemin olsun ki ben 80 yaşında olup imanda ölen kişiye ben azap etmeyeceğim. وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، یہ تو بھائی اللہ کا قیدی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وشفع فی اہلہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ یہ تیرے رشتہ دار کھڑے ہیں، جس جس کے بارے میں تو کہے گا تیری وجہ سے سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ Ne zaman 90 yaşına ulaşıyor, o zaman melekler diyorlar ki bu Allah'ın yeryüzünde esiri diyorlar. Ve Allah Celle Şan geçmiş bütün hatalarını affediyor ve kıyamet gününde ailesi onun huzuruna getirilecek ve diyecek ki sen istediğin kişiye şefaat edin. قیامت کے دن اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ اجعل حساب امتی الیہ، یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ پوچھیں گے کیوں؟ تو ہمارے نبی عرض کریں گے کہ میں چاہتا ہوں ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، بس میں الگ ان کا حساب لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور ان کے گناہ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے تو ان کو شرم آئے گی، تو میں آپ کو بھی نہیں دوں گا، میں ان کا حساب پردے میں لوں گا، ساری دنیا کے انسانوں کے آگے پردہ کر دوں گا اور پھر آپ کی امت کا حساب لوں گا۔ Bir hadise geçiyor ki kıyamet gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki ey Allah'ım benim ümmetimin hesabını bana havale et. Onların hesabını ben alayım. Allah-u Teala diyecek ki niye sen ümmetin hesabını almak istiyorsun? Diyecek ey Allah'ım benim ümmetimin hesabı günahları insanların önüne gelmesin. Onları ben alayım. Allah-u Teala diyecek ki eğer ben
hesabı sana bırakırsam senin ümmetin hesabı, o zaman ümmetinin günahları senin de önüne gelecek. Ben onların hesabını kendim alacağım ve bütün insanlığın, mahşer meydanı, bütün insanlığın gözünün önüne perde koyup tek tek her birisini infiradi ben alacağım onların hesabını. آپ نے فرمایا آخر الناس خروجا وأولهم دخولا في الجنة. میری امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے، ان کے بعد کوئی امت نہیں، لیکن جنت میں سب سے pehले جائیں گے. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim ümmetim hadiste geçiyor ki dünyaya en son gelendir. Ama cennete ilk gidecek ümmetim. آخر میں بھیجا ہم پر ایک بڑا کرم کیا. اللہ نے ہمیں پہلی امتوں کے گناہ بھی بتائے، ان کی سزا بھی بتائی. فرعون نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، اور قوم ثمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم بنی اسرائیل، ان سب کے اللہ نے ہمیں بتایا یہ کیا. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو بندر بنا دیا. اور اللہ نے یہ بھی بتایا جعل منهم القردة والخنازير، ہم نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا. لیکن ہماری کہانی اللہ کسی کو بھی نہیں سنائے گا کیونکہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں. تو یہاں بھی پردہ ڈال دیا اور آگے بھی پردہ ڈال دے گا. اور دوسرا ہم پر کرم یہ کیا کہ سب سے آخر میں ہم آئے تو قیامت کا انتظار تھوڑا ہو گیا. جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں مرا ہے وہ کتنا انتظار کر رہا ہے جنت کا، اور ہمیں بالکل آخر میں، اور ہمارا جو آج کا دور ہے ہم تو بالکل ہی قیامت کے سر پر کھڑے ہوئے ہیں. تو اگر اللہ راضی ہے تو موت تو بڑی خوبصورت چیز، مرتے ہی دنیا کے دکھوں سے نجات پا کے اللہ کی رحمت میں چلا گیا. تو ہمارا انتظار کم کیا اور hamaरे گناہوں کی خبر کسی کو نہیں بتائی. یہ اللہ نے ہم پر ihsan کیا. Allah Celle Şanuhu bizim üzerimize ihsan ederek bizi en son ümmet yaptı. Niye? Çünkü Allah Celle Şanuhu bizden önceki bütün ümmetlerin yapmış oldukları hataları ve ona verdiği cezaları hepsini anlattı. Allah Celle Şanuhu Firavun'a, işte Semud'a, Ad'a, bunların hepsinin yapmış oldukları hataları anlattı. Beni İsrail'in bütün hatalarını anlattı ve onlara verdiği cezaları, hatta bazıları dedi ki biz onları maymun yaptık. Bazıları dedi ki biz onları domuz yaptık. Onları yapmış olduğu hataları da bize anlattı. Onları verdiği cezaları da bize anlattı. Ama bizden sonra kimsenin olmadığından dolayı, bu son ümmet olmasından dolayı Allah Celle Şanuhu bizim hatamızı kimseye söylemeyecek. Bu bir iyilik yaptı bize. Ondan sonra ikincisi Allah Celle Şanuhu hocam. İkincisi ahirete, en son geldik. Şimdi düşünün ki Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar kabirde bekleyen insanlar var. Cennete, adam cennetlik ama cennete bekliyor, kabirde bekliyor ki kıyamet kopsun da ben cennete gireyim. Ama bu ümmet Allah Celle Şanuhu en son gönderdi. Az zaman bekleyecek yani. Hem en son gönderdi, hatalarımızı insanlardan gizledi, hem en son gönderdi, kıyamet neredeyse kopacak yani. Hele bizim zamanımızda kıyamet neredeyse kopacak, böyle en son zaman çok az bekleyecek bu ümmet kabirde cennete gidecek. اللہ نے دنیا کو مٹی، پتھر، لکڑی سے، پانی سے، اب خود دیکھ رہے ہیں اللہ نے دنیا کو مٹی سے بنایا، پتھروں سے بنایا. لیکن جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشک، عنبر، زعفران،
کافور، موتی، جواہر، ہیرے، سونا، چاندی، یہاں تک کہ جنت کے طرف بھی سونے اور چاندی کے بنائے. Allah Celle Şah dünyayı ve dünyanın içindekileri topraktan ve taştan yarattı. Ama Allah Celle Şah cenneti misten, amberden, zaferandan, altından, gümüşten, inciden, hatta ki oradaki ağaçlar, gövdeleri dahi altından buyurdu. اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، عورت کو بھی مٹی سے بنایا. پھر ہمارے ساتھ بیماریاں، پیشاب، پخانا، بڑھاپا، موت، دکھ، غم. اللہ نے جنت کی عورت کو یہاں سے لے کر من اصابع رجلیہا الی رکبتیہا من الزعفران، یہاں سے یہاں تک زعفران ہے جنت کی لڑکی. من رکبتیہا الی ثدییہا من المسک الاظفر، اور گھٹنوں سے لے کر چھاتی تک مشک سے بنایا جو انتہائی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. وَمِن ثَدِيَيْهَا إِلَىٰ عُنُقِهَا مِنَ الْعَنبَرِ الْأَشْهَرِ، اور چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے بنایا. مِنْ عُنُقِهَا إِلَىٰ رَأْسِهَا مِنَ الْكَافُورِ الْأَبْيَضِ، اور گردن سے سر تک کافور سے بنایا. اور اس کا قد 130 فٹ بنایا ہے. 130 فٹ، جو آدم علیہ السلام کا قد تھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو 130 فٹ کی ہائٹ عطا فرمائی تھی. تو جنت کی عورت 130 فٹ کی ہائٹ، سر کے بال یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی بیڑی تک پہنچیں گے. اور اس میں موتی، ہیرے، جواہرات ہوں گے. اس میں جوئیں نہیں ہوں گی، اس میں سفید بال نہیں ہوں گے. چمکتے جب وہ یوں سر ہلائے گی اور اس کے بال لہرائیں گے تو پوری جنت میں روشنیاں جگمگ جگمگ کرنے لگ جائیں گی. سمندر، 7 سمندر، میں تقریباً سارے سمندروں میں نے سفر کیا. تو جب بھی میں نے سفر کیا تو مجھے یہ حدیث کی عظمت محسوس ہوتی ہے کہ جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈال دے. 7 سمندر، تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. لو بسقت بسقة فی 7 ابحر لکان احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے تو کھاؤ گے یا اس کو جوتا مارو گے؟ اور 130 فٹ کی وہ، اور تم چلے جاؤ یہی 5.5-6 فٹ کے، تو ابراہیم کو تو جیب میں ڈال لے گی. اور اس کا ایک جوڑا نہیں ہوتا، 100 جوڑے پہنتی ہے. 100 جوڑے، اور 100 جوڑے کا وزن نہیں ہوتا. اللہ اس میں سے وزن کی طاقت کو نکال دے گا. 100 جوڑے اس سے زیادہ ہلکے لگیں گے جو میں نے ایک کرتا پہنا ہوا ہے. اور ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا. اب میرے کرتے کے پیچھے بنیان آپ کو نظر نہیں آ رہی. جنت کی حور کے 100 جوڑے آگے پیچھے سارے نظر آئیں گے. اور اس کے خامن کو اس کی پوری باڈی نظر آئے گی، اور چمکتی ہوئی چاندی کی طرح، شیشے کی طرح نظر آئے گی. اور جب اس کے چہرے پہ نظر ڈالے گا تو یہاں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. ایسا حسین اس کا چہرہ ہوگا. اور وہ بڑھاپے سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ پیشاب پخانے سے پاک ہے، وہ منسز سے پاک ہے، وہ ہر قسم کی بے وفائی سے پاک ہے. وہ ہر لمحے اس کا حسن پہلے سے بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. وہ جتنی دفعہ اپنی بیگم کو دیکھے گا ہر دفعہ اس کا حسن 70 گنا زیادہ ہو جائے گا. لہذا 100 سال بھی دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا جائے گا. اور وہ اپنے خامد کو دیکھتی رہے 100 سال تو خامد کا حسن بھی بڑھتا رہے گا. لہذا دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا.
یہاں تو بیوی کو 1 منٹ دیکھ لو تو وہ کہے گی خیریت ہے، کیوں دیکھ رہے ہو، کیا عقل تو ٹھیک ہے تیری. Evet, buyurdu ki Allah Celle Şanlı dünyadaki erkekleri ve kadınları topraktan yarattı Allah Celle Şanlı. Dünyada dert var, keder var, sıkıntı var, acı var. Bir de şunu söyledi, bu bir hadiste de geliyor. Buyurdu ki ben 7 tane denizi dolaştım, dünyayı hepsini dolaştım. Bu hadis dolaşırken bu hatta aklıma geliyor. Ki cennetteki bir kadın dünyadaki o 7 denize tükürse hepsi tatlanacak. Ama diyor şimdi dünyadaki birisi diyor, bala tükürse, sen diyeceksin ne yapıyorsun? Yemesin içmesiniz yani, o balı içmez, yemezsiniz diyor. O cennete ama öyle bir güzellik Allah verecek, onu tükürüğünde bile lezzet olacak yani. Dünyadaki denizlere tükürse denizler tatlanacak. لو أن بنانا من بنانها غدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم. إن سكو سر مجھے دیکھیں. Hepiniz bana bakın, hepiniz bana bakın. Başınızı indirin. یہ اتنا حصہ نظر آ رہا ہے. Parmağımı görüyor musunuz diyor. فنگر ٹپ. Yani bir eklem biliyorsunuz. بنان عربی میں بنان کہتے ہیں. Parmak ucu Arapçada. ترکی میں کیا کہتے ہیں؟ Parmak ucu. Parmak ucu. بڑا مشکل ہے. پرما Parmak ye. Parmak ucu. پرما کجو. یہ پرما کجو جنت کی لڑکی ایسے کرتے ایسے. Yani cennetteki diyor kadın diyor böyle yapacak. Gösteriyor. سورج کے سامنے. Güneşin karşısında diyor. لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم. تو اس کے اتنے حصے کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے. Bu parmak ucunun ışığı o kadar fazla olacak ki güneşin karşısına koyduğumda nasıl diyor güneş ay yıldızların karşısına geldiği zaman o yıldızların ışıkları kayboluyor ya, aynı şekilde bu parmağının ucu güneşin karşısına koyduğu zaman güneşin ışığı kaybolacak. لو بدا معصمها. اس طرح وہ اپنے مٹھی بنائے اور آسمان سے نیچے کر دے ایسے. Evet, böyle yumruğunu yapıp gökten aşağı indirse diyor. اس سارے یونیورس کا صرف 3% نظر آ رہا ہے. 97% نظر نہیں آتا کہ وہاں اندھیرا ہے، بلیک ہول ہے. Yani bu galaksi diyor ya, galaksinin diyor şu anda bizim gördüğümüz %3, %97'sini görmüyoruz çünkü karanlık. 3% صرف روشن ہے، 97% میں اندھیرا ہے. %3'ü ışık, %97 karanlık. جنت کی لڑکی اگر اپنے اتنے حصے کو آسمان سے نیچے کر دے تو سارے بلیک ہول بھی روشن ہو جائیں گے اور 3% بھی روشن ہو جائے گا، اور اس کے ہاتھ سے جو خوشبو نکل رہی ہے اس سے پوری کائنات خوشبودار ہو جائے گی. Diyor ki ne zaman o bileğini diyor gösterecek galakside gösterirse gözükmeyen %97'si de gözükecek ve ne zaman elini açacak o bütün bu galaksi ışık olduğu gibi bir de hepsinden güzel bir koku gelecek. سطح نور فی الجنہ. ساری جنت نورانی ہے. Cennetin hepsi ışık, aydınlık. ایک نور اس سے بھی بڑا دکھائی دے گا. İleride büyük bir nur gözükecek. تو جنتی پوچھیں گے واہ لہذا نور، بھئی یہ نور کیسا ہے؟ Cennetler soracak bu nur neyin nesi? تو فرشتے کہیں گے من فقر حوراء ضحکت فی وجہ زوجہا. ایک حور اپنے خامن کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانت نظر آئے ہیں،
اس سے جو نور نکلا ہے اس نے puri cennət ko nurani kar diya. Denilecek ki cennette bir huri kendi kocasının karşısında tebessüm etti. O tebessümün neticesinde dişleri gözüktü. Bu bütün ışık o dişlerinden gelen ışıktır. सबसे जो नीचे वाला जन्नती है, मेरे नबी ने कहा उसका नाम है जोहैना. En alt derece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun adı Cüheyne. और कबीला भी जोहैना. Ve kabile de Cüheyne kabilesi. सबसे आखिर में दोजख से निकले. En son cehennemden çıkacak. उसका ईमान इतना थोड़ा होगा कि किसी को पता ही नहीं होगा अल्लाह के सिवा के ये ईमान Yani वाला. o kadar imanı az olacak ki Allah'tan başka onun iman sahibi olduğunu kimse bilmeyecek. सबसे आखिर में दोजख से निकले. En son cehennemden çıkacak. जब उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुलेगा Cennet kapısı ne zaman ona açılacak? तो उसका नौकर उसके सामने खड़ा होगा. Hizmetçisi onun karşısında duracak. उसके सामने ऐसे Onun karşısında eğilecek hizmetçisi. वो कहेगा माँ क्या कर रहे हो? O diyecek ki ne yapıyorsun? कहेगा तुम फरिश्ते हैं? Diyecek sen melek değil misin? नहीं मैं आपका नौकर हूँ. Diyecek yok ben senin dişçinim diyecek. O cennet. मेरे जैसे 80,000 आपके नौकर हैं. Aynı şeyde benim gibi 80.000 tane hizmetçin olacak. 10 नौकर रखने मुश्किल होते हैं. Dünyada 10 tane hizmetçi tutmak zor oluyor. 80,000 मुफ्त के नौकर, कोई तनख्वाह नहीं. 80.000 hizmetçi bedava, hiç maaş yok. और सबसे नीचे की जन्नत है. En alt derecedeki cennetlilik bu. और वो उसके लिए जब आएगा तो तालियां बजाएंगे और उसको वेलकम करेंगे और कहेंगे आप कहाँ चले गए थे, आप कहाँ रह गए थे, हम तो आपका इंतजार करते करते थक गए. वो कहेगा शुक्र करो मैं आ गया जब मैंने बड़े लेकर गया. Diyecekler tabii alkışlayacaklar, hoş geldin, nasılsın, sen neredeydin, nerede kaldın? Yani nerelerde kaldın, çoktan beri bir seni bekliyor. Ya bırakın dedi, ben ancak canımı kurtardım buraya geldim dedi. फिर वो उसको लेके एक मैदान में जाएंगे. Alıp bir meydana gidecekler. उसमें एक सोने चांदी का तख्त होगा. Altından, gümüşten bir taht olur, minder olur, minber. उस पर उसको Onun बैठाएंगे. üzerine oturtacaklar. 80,000 नौकर, एक हाथ में डिश खाने की, एक हाथ में ग्लास मशरूब का. 80.000 hizmetçi, bir elinde yemek, bir elinde içecek. वो 80,000 डिशेस खा जाएगा. Bu 80.000 çeşit yemeği yiyecek. 80,000 ड्रिंक पी जाएगा. O 80.000 içeceği de içecek. और न पेट फटेगा, Karnı yarılmayacak, न मुंह थकेगा, ağzı yorulmayacak, न मजा खत्म होगा. lezzet bitmeyecek. हर लुकमे का मजा पहले से ज्यादा होगा. Her lokmanın lezzeti bir sonraki daha lezzetli olacak. जब वो खा पी लेगा तो उसके नौकर कहेंगे अब आप अपनी बेगम साहब से मिलो. Ha, yiyip içince diyecekler ki şimdi hanımın yanına gidecekler. वो नौकर एकदम गायब हो O जाएंगे. bütün hizmetçiler kaybolacak. सामने से ऐसे पर्दा हटेगा. Önden bir perde açılacak. तो वहाँ एक और तख्त होगा. Başka bir taht olacak orada. उस पर एक हूर ऐसे बैठी Ha, हो. böyle diyor bir tane huri böyle oturacak diyor. जब वो उसको देखेगा Onu görünce तो उसकी नजर ऐसे टिक जाएगी. gözü açık kalacak. तो ना इधर देख सकेगा ना इधर देख सकेगा, Ne sağa bakabilecek ne sola böyle takılıp kalacak. ना आंख बंद कर सकेगा. Gözü de kapatamayacak. कितनी देर? Ne kadar? 40 साल. 40 sene boyunca böyle bakıp kalacak. 40 साल बाद उसको देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा. 40 sene boyunca böyle bakıp kalacak. आखिर वो कहेगी या वली अल्लाह हमारा कफीना मिन रब्बतिन. O diyecek en son ey Allah'ın dostu senin bize bir ihtiyacın yok mu? अल्लाह के वली आपको आप मेरे पास नहीं आएंगे. फिर उसको होश आएगा. वो कहेगा बीवी तू कौन है? Hanım kim diyecek. वो कहेगा मैं तेरी बीवी हूँ. O diyecek ben senin hanımım. जिसने दोजख के काले काले फरिश्ते देखे अब जन्नत की हूर को देखा तो पागल तो होगा वो. Cehennemin diyor siyah siyah meleklerini, azap eden meleklerini gören diyor. Tabii o cennetteki o hurileri görünce illa kafası oynayacak tabii. तो फिर वो भागेगा उसकी तरफ Koşacak ona diyor. और उसको जाकर ऐसे मान का करेगा. Sarılacak, gidecek ona sarılacak. ये कितनी देर का होगा? Ne kadar sarılma sürecek? 70 साल. 70 sene. 70 साल उसका मान का करके
اور مزہ دیتا رہے. 80 sene boyunca böyle sarılarak kalacak. اچھا ایمان والی جو عورت ہے, ایمان صاحب kadın, کوئی کالی ہے, کوئی گوری ہے, dünyada siyah beyaz, peşab بھی ہے, ihtiyaçlar da var, tuvalete de gidiyor, gandagi بھی ہے, başka pislikler de oluyor, اور حیض بھی ہے, حیض da var, بڑھاپا بھی ہے, yaşlılık da var, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ جنت میں جائے گی, ancak o cennete girince, تو جو میں ابھی حوریں آپ کو بیان کر رہا ہوں, hurileri anlatıyorum ya size, ان سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی, 70,000 kat daha fazla güzel olacaklar. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت؟ Ümmü Seleme radıyallahu anh sordu ki cennetli kadının derecesi mi büyük yüksek yoksa dünyadaki kadının derecesi mi yüksek? یہ اس لیے پوچھا کہ جنت کی عورت تو مشک عنبر زعفران سے بنی, دنیا کی عورت مٹی سے بنی. Bunun için sordu, cennettekiler müşk عنبر زعفرانdan yaptı, dünyadaki topraktan yaratılmış. Bunun için sordu. تو آپ نے کہا بل نساء الدنیا, ام سلمہ, دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے. Buyurdu ki Ümmü Seleme, dünyadaki kadınların dereceleri daha yüksek. تو انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ, کس وجہ سے؟ دیکھیں یا رسول نیے, تو آپ نے فرمایا بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, ان کی نماز, ان کا روزہ, ان کی عبادت, اس کی وجہ سے اللہ ان کو اپنے نور میں سے نور عطا فرمائے. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarından, oruçlarından, ibadetlerinden, zikirlerinden dolayı onlar yüksek dereceler olacak. Allah Celle ve Sellem onlara kendi nurundan verecek. جب ساری امتیں ایمان والے پل صراط پار کر کے جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے. Ne zaman bütün iman sahipleri Sırat Köprüsü'nü geçip cennetin kapısına gelecek, cennet kapısı kapalı olacak. دو چشمے جاری ہوں گے وہاں. Orada iki tane çeşme olacak. ایک سے وہ پانی پیئیں گے, birincisinden su içecekler. اس کے بعد ان کا پیشاب پخانہ ختم ہو جائے. Ondan sonra tuvalet ihtiyacı diye bir şey kalmayacak. اور سینے اور میں دل میں حسد, بغض, نفرت سب ختم ہو جائے. Kalpteki haset, kibir, gurur, nefret bunlar hepsi bitecek. دوسرے سے وضو کریں گے. İkincisinde abdest alacaklar. وضو کریں گے تو ان کے چہروں پہ ہمیشہ کی جوانی آ جائے. Onların yüzlerine ebedi gençlik gelecek. جنت میں داڑھی کوئی نہیں ہے. Cennette sakal yok. یہاں اللہ کے نبی نے کہا داڑھی رکھو. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki sakal bırakın. جنہوں نے نہیں رکھی شاید ان کو جنت میں رکھنی پڑ گئی تو بڑی مشکل بنے گی. Burada bırakmayanlar eğer cennete bırakacak olurlarsa çok sıkıntı olacak diyor. تو آدم علیہ السلام کا قد ہوگا, آدم علیہ السلام کی boyunda olacak 130 فٹ, yani 60 metre falan. اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہوگی, یوسف علیہ السلام کی güzelliği olacak. داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان ہوگی, داؤد علیہ السلامın güzel sesi olacak. لحن داؤدی ہوگا, لحن داؤدی. داؤد علیہ السلام کا لہجہ اور ان کی خوبصورت آواز, داؤد علیہ السلام لہجے ان güzel sesi. اور عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام gençliği olacak. اور محمد مصطفیٰ کے اخلاق, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق olacak. اجرت, جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگی, cisminde hiçbir kıl olmayacak. صرف سر پہ بال ہوگا, sadece başında. اور یہ بال ve kaşları olacak. اور یہ بال ve fikirleri olacak. کوئی گنجا نہیں ہوگا جنت. Kel olmayacak, cennette kel olmayacak. سب کے بال ہوں. Herkesin saçı olacak cennette. لمبے کر لے, چھوٹے کر لے, نائی کی ضرورت نہیں, اپنے آپ ہی ہو جائیں گے. Uzatmak, kısaltmak, berbere böyle bir ihtiyaç olmayacak yani. اور امرت, داڑھی نہیں ہوگی, sakal olmayacak. بس یہاں ہلکے ہلکے بال ہوں گے, ince bir bıyık olacak. جنت کی عورت کے بعد سر سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک 130 فٹ,
kadının diyor saçları diyor başından ayak topuğuna kadar. اور وہ جو لباس پہنے گی وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا. 3 میل کے دائرے. Yani giyeceği elbisenin diyor halka yaptığında 3 mil nerede baksan 4,5-5 metre 5 kilometre yapıyor. Böyle geniş. چونکہ اس کا وزن کوئی نہیں. Çünkü o elbise cennetteki elbisenin ağırlığı olmayacak. جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں. Cennetteki elbisenin ağırlığı olmayacak. تو لہذا وہ 3 میل ہو یا 30 میل ہو کوئی وزن نہیں ہوگا. İsterse uzun olsun, isterse kısa olsun, onun hiçbir ağırlığı olmayacak. تو جب جنت کے دروازوں پر یہ 2 چیزیں ہو گئیں، پانی پیا، اندر کی غلاظت ختم، وضو کیا، چہرہ روشن. Ne zaman cennetin kapısından bu iki çeşmeden su içti, içerideki bütün pislikler bitti. Ondan sonra dışarıdaki abdest aldı, dışındaki bütün pislikler bitti diyor. اب کہیں گے دروازے تو بند ہیں، جنت میں کیسے جائیں؟ Diyecekler ki cennetin kapıları kapalı, biz cennete nasıl gideceğiz? تو سارے کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس. Diyecekler hadi gidelim Adem Aleyhisselam yanına. آ کر کہیں گے یا ابانا الاول استفتح لنا الباب. اے سارے نبیوں کے باپ، انسانوں کے باپ، مہربانی کریں آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں. Diyecekler ey bütün insanlığın babası, bütün peygamberlerin babası, fazlanızla, keremle şu kapıyı bir açın cennetin kapısını. وہ کہیں گے میں نے تمہیں نکالا تھا، میں داخل نہیں کر سکتا. Dedi ki ben çıkartmıştım ama sizi cennete جاؤ koyalım. کسی اور کے پاس. Gidin başkasının yanına. وہ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے. ہر نبی انکار کرے گا میں نہیں کھلوا سکتا. Her bütün peygamberlerin yanına gidecek sıra sıra. Bütün peygamberler diyecek ki biz açamayız. جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے چلتے 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 تو کہیں گے اللہ کے نبی، اللہ کی روح مہربانی کریں، بڑا سفر کر لیا ہے تو اب آپ ہمیں جنت کا دروازہ کھلوا دیں. تو وہ بات کریں گے جو کوئی اور نبی نہیں کرے گا. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، آپ کی شان دکھانی ہے ہمارے نبی. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دیکھو آج کوئی بھی نہیں کھلوا سکتا، لیکن تمہیں کسی نے نہیں بتایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کھلوائے گا کون. Dedi ne zaman diyor gide gide bütün peygamberler geçtikten sonra İsa Aleyhisselam'ın yanına gelecekler. O diyecek ki ey Allah'ın peygamberi, ey Allah'ın ruhu sen bari bu kapıyı bize aç diyecek. O zaman diyor İsa Aleyhisselam'a Allah Celle Şanuhu böyle bir konuşma nasip edecek. Diyecek ki bugüne kadar bu kadar peygamberin yanına gitti hiç kimse size söylemedi. Ben bugün kimin açacağını size söyleyeceğim. تو وہ کہیں گے جی بتا دیں. Ona diyecek söyleyin o zaman. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. İsa Aleyhisselam diyecek ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidin. آج وہی دروازہ کھلوائیں. Ancak o kapıyı açarsın. سارے ایمان والے، سارے نبیوں کے امتی آئیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ استفتح لنا الباب. اے اللہ کے حبیب دروازہ کھلوائیں. تمہارے نبی کہیں گے انا لہو، میں کھلواؤں. Ne zaman diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın Peygamberi şu kapıyı bize aç. O zaman Peygamber söyleyecek evet ben bunun için. آپ نے کہا پھر میں سجدہ کروں گا، Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki ben secde yapacağım. پھر اللہ کی تعریف کروں گا. Allah'ı öveceğim. پھر اللہ مجھے کہے گا میرا حبیب مانگو کیا مانگتے ہو. Allah-u Teala diyecek ey Habibim iste ne isteyeceksin? ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھولو. O zaman diyecek Peygamber ey Allah'ın cennetin kapısını. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ پہل کریں گے پھر کھولو. Ve Allah Celle Celaluhu sen ilk önce girersen o zaman açacaksın. یہ بڑے بڑے سینٹر جب وہ کھولتے ہیں تو سامنے فیتا لگا ہوتا ہے، پھر ایک آتا ہے بڑا آدمی کینچی سے کاٹتا ہے اور پھر اندر جاتے ہیں تعلیم بجاتے ہیں. تو جنت اللہ کا سب سے بڑا مہمان خانہ ہے. اس کا فیتا کاٹنے کے لیے میرے نبی آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا. Diyor ki büyük iş yerleri falan bir yerleri açılış yaptığı zaman orada kurdele oluyor. Gidiyorlar işte büyükler gidiyorlar o kurdeleyi kesiyorlar sonra içeri giriyorlar ondan sonra alkışlıyorlar. Ama cennet Allah-u Teala'nın misafirhanesi onun kurdelesini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başka kimse açamaz. تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، سبز پر ہوں گے اس کے. Cennette bir tane binek uçarak gelecek. Yeşil kanatları olacak. آپ کے سامنے آ کے ایسے لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip böyle konacak bir helikopter gibi.
آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں. Peygamber zaten onun üzerine binecek. اس کی جو رسی ہے وہ ایسے نیچے گر جائے گی. O bineğin ipi diyor böyle aşağı düşecek. جو اس کی لگام ہے اس کی رسی وہ نیچے گر جائے گی. İpi böyle aşağı düşecek. تو رسی گرنے کا مطلب ہے کہ میرے نبی اس کو ڈرائیو نہیں کریں گے. کوئی نوکر خادم آئے گا جو اس کو پکڑ کے آگے آگے چلے گا. Yani bu ipin düşmesinin manası şu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bu bineği sürmeyecek, birisi bunu tutup çekecek. تو سارے ایسے دیکھیں گے بھائی دیکھو کون اب یہ رسی پکڑتا ہے. تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلایا جائے. Bütün insanlık bakacak, kim bu ipi tutacak? Allah-u Teala tarafından ilan olacak, Bilal-i Habeşi bu ipi tutacak. آپ نے کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلے گا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal benim bineğimin ipini tutup ileride gidecek. تو آپ دروازے پہ جا کے دستک دیں. Kapıya, cennetin kapısına girip oraya çalacak. اندر سے آواز آئے گی کون؟ İçeriden seslenecek kim? آپ فرمائیں گے محمد الرسول. Peygamber Muhammed Resulullah diye. وہ کہیں گے مرحبا برسول اللہ. Merhaba diyoruz. اور آپ نے کہا میرے لیے دروازہ کھلے گا Benim için diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapılar açılır. اور میں جنت میں داخل ہوں گا. Ben cennete gireceğim. اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benimle beraber benim ümmetimin fakirleri benimle beraber cennete girecek. کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی. Hiçbir peygamberin diyor çocuklarına cennetin liderliği, çocukların lideri verilmedi. میرے نبی نے کہا حسن اور حسین میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim torunlarım Hasan ve Hüseyin cennetteki gençlerin liderleri olacak. اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار. Benim kızım Fatıma cennetteki kadınların efendileri olacak. اور علی کا درجہ ان سب سے اوپر. Ali radıyallahu anh derecesi bunların hepsinden üstün olacak. تو اس طرح آپ جنت میں جائیں گے کہ غریب لوگ آپ کے ساتھ ساتھ پہلے داخل ہوں گے. مالدار لوگ بھی جائیں گے لیکن وہ بعد میں داخل ہوں گے. تو پہلے غریب. اور ایک بات بھول گیا, ایمان والی عورتوں کو اللہ مردوں سے پہلے جنت میں داخل کر دے گا. دروازہ کھلنے سے پہلے ہی اپنی قدرت سے ان کو داخل کرے گا کہ جاؤ جنت میں اپنے خامدوں کا استقبال کرو. Bir şey diyor unuttum diyor. İman sahibi kadınları Allah Celle Şanuhu cennette kendi kudretiyle onları kendi yerlerine yerleştirecek erkekler cennete girmeden önce. Ve buyurdu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girdiği zaman fakirler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beraber zenginler de ondan sonra girer. تو جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو آگے سواریاں کھڑی ہوں گی جیسے آپ کی باہر گاڑیاں کھڑی ہیں. تو جنتی پہلی دفعہ داخل ہو رہا ہے, اس کو فوراً پتہ چلے گا یہ میری سواری ہے, یہ میرا نوکر ہے. اور نوکر کو پتہ چلے گا یہ میرا سردار ہے. ساری پیش کرے گا, اس کو لے کے اڑے گی, چلے گی نہیں, اڑے گی. Diyor ki ne zaman o cennete girecek, nasıl diyor sizin burada arabalarınız duruyor ya, aynı o şekilde her cennetlinin bineği olacak ve onun yanında hizmetçisi olacak. Cennetli ilk defa cennete girmesine rağmen hangi binek benim ve hangi hizmetçi benim bilecek. Aynı şekilde hizmetçi de benim hizmet edeceğim kişi kim onu bilecek ve ona binecek, bineğine binecek, onlar yürümeyecek, havada uçacak. جب وہ دروازے پر اترے گا تو آگے اس کی دنیا کی بیوی کھڑی ہوگی جنت کے لباس میں, جنت کے حسن میں. Cennetli ne zaman diyor kendi cennetinin kapısına inecek, onun hanımı kapıda kendi güzelliğiyle orada bekleyecek. تو وہ اسے خوشخبری سنائے گی, Onu müjdeleyecek. انت حبی وانا حبک. Sen beni seviyorsun, ben seni seviyorum. میں تیری محبوب ہوں, تو میرا محبوب ہے. Sen beni seviyorsun, ben seni seviyorum. انا راضیہ فلا اسقط. اب میں کبھی نہیں لڑوں گی, ہمیشہ تمہارے ساتھ خوش رہوں گی. O diyecek ki ben bundan sonra senden razıyım, asla sana darılmayacağım. انا الخالد فلا اموت. اب مجھے موت نہیں آئے گی, ہمیشہ زندہ رہوں گی. Ben ebedi olarak hayatta kalacağım, asla ölmeyeceğim. انا الناعم فلا ابس. اب میں ہمیشہ جوان رہوں گی, بڑھاپا نہیں آئے گا. Dedi ki ben her zaman genç kalacağım, yaşlanmayacağım. انا المقیم فلا ارحل.
اب میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی, کبھی تجھے چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں. Her zaman senin yanında, ebedi olarak senin yanında kalacak, asla seni bırakıp bir yere gitmeyeceğim. اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. Ondan sonra diyor hayat başlayacak, onun bir yani anlatamayız diyor. اور لا الہ الا اللہ یہ جنت کا پاسپورٹ ہے, La ilahe illallah bu cennetin pasaportu. اور محمد رسول اللہ جنت کا ویزا ہے. Muhammed Resulullah cennete girmenin vizesi. اللہ نے ہمیں پاسپورٹ ماں کی گود سے دے دیا. Allah-u Teala bize pasaportu anne karnında verdi. ویزا لگوانا آپ سب کی ذمہ ہے. Vize vurdurmak hepiniz vize vurdurmakla mesulsünüz. ہم اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں. Her birimiz peygamberin sünnetleriyle amel eden olalım. آپ کو اللہ کو میرے نبی کی ہر سنت پسند ہے, تو ہم ہر نبی کے طریقے کو اپنی زندگی بنا لیں. تو ویزا بھی مکمل, پاسپورٹ بھی مکمل, بس اب آپ کے طفیل ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. Diyor ki biz her birimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in her bir sünnetini kendi hayatımıza tatbik edelim. Çünkü Allah Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in her bir sünnetinden razı. Şimdi diyor ne zaman diyor hem pasaportumuz var hem vizemiz var. İnşallah biz de sizin bereketinizle cennete gireceğiz. آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے ایک بات فرمائی, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan giderken namaz, namaz, namaz diyerek gitti. Namazı bırakmayın. Ey ümmetim namazı bırakmayın. یہ 1446 ہجری ہے. 1446. اس میں کہیں اگر نماز معاف ہونے کی گنجائش ہوتی تو محرم کا مہینہ چل رہا ہے, کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو معاف ہوتی. Eğer namazın affedilme şekli olsaydı ki şu anda Muharrem ayındayız. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh şehit olduğu zamandayız. Eğer namaz aff olsaydı o zaman Kerbela'da onlara affolurdu. لیکن آپ نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی, نماز ادا فرمائی. O Kerbela'da dahi, savaş esasında dahi namazı bırakmadı. Orada dahi namazı kıldı. ایک فرض نماز میں سستی نہ ہو. Bazı namazlarda gevşeklik yapmayalım. کبھی رہ جائے تو رات سونے سے پہلے اس کو قضا پڑھ لو. İstemeden herhangi bir sebepten dolayı kaldıysa muhakkak kılalım, öyle yatalım. اس کے بعد ایک حدیث بتاتا ہوں, Bir hadis söyleyeceğim diyor. سیدھی جنت ہے انشاءاللہ. Ondan sonra cennete gideceksiniz. Doğru. Sadece bir hadis söyleyip doğrudan cennete gideceksiniz. 10 لاکھ حدیثیں ہیں. 10.000 hadis var diyor. 100.000 hadis. 10 لاکھ میں سے صرف ایک حدیث پہ عمل ہو جائے تو سیدھی جنت ہے. Yani o 100.000 hadisten bir tane hadisi size amel edin cennete gideceksiniz. آپ نے کہا اربعن اذا كانت فیک. 4 şey kimde olursa dedi buyuruyor. میری امت 4 کام کر لو, 4 şey yap diyor. صرف 4, Sadece 4 şey. 5 بھی نہیں کہتے. 5. demedi. 4 şey. 4 şey yap. پہلا Birincisi صدق و حدیث, ہمیشہ سچ بولو. her zaman doğru konuş. مسلمانوں میں جھوٹ بہت پھیل گیا. Müslümanlarda yalan çok yayıldı diyor. غیر مسلم جھوٹ نہیں بولتے, مسلمان ہر جگہ جھوٹ بولتے. Yani kafir diyor yalan konuşmadığı kadar Müslüman çok. ہم کا صدق و حدیث, ہمیشہ سچ بولو. Her zaman doğru konuşmak. دوسری بات İkincisi حفظ و امانہ, کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو. asla kimseyi kandırma. کسی کو دھوکہ نہ دو. Hiç kimseyi kandırma. میرے نبی نے فرمایا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetim olabilir, günahlar yapabilir ama asla yalan konuşmaz, asla kimseyi kandırmaz. اور تیسرا Üçüncüsü حسن خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کر. Üçüncüsü ahlakını güzelleştirmek. ایک زبان کا بول ٹھیک ہو, Dilimizi düzeltelim. کسی کو گالی, کسی کی غیبت, جھوٹ, بہتان,
یہ اپنی زبان سے نکالتا ہے. Kendi dilimizden yalanı, gıybeti, dedikoduyu, iftirayı, bunu kendi yalanımızı dilimizden çıkaralım. وہ دل کو نفرت سے پاک کر. Kalbimizi nefretten temizleyelim. تین ہو گئی. 3 oldu değil mi? چوتھی 4.'sü. عفت فی طعمت. رزق حلال کماؤ. 4.'sü helal rızık kazan. رزق حلال جو میرے نبی نے فرمایا جس نے رزق حلال کمایا من طلب الدنیا حلالا جس نے رزق حلال کمایا سعین علی اہلہ بچوں کو کھلایا تعطفا علی جارہ غریب پڑوسیوں کو کھلایا استعفافا عن المسئلہ اور سوال سے بچا مانگنے سے بچا تو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح اٹھایا جائے. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim helal kazanç kazanırsa, çoluk çocuğuna yedirirse, ihtiyaç sahibi komşularına yedirirse, kimseden bir şey istememek için helal kazanç kazanırsa kıyamet günü ayın 14'ü gibi parlayacaktır. اس ایک حدیث پہ عمل کرو. Bu hadise amel et. سچ بولنا ہے, Doğru konuşacağız. دھوکہ نہیں دینا, Kimseyi aldatmayacağız. اخلاق اچھے رکھنے ہیں, Ahlakımızı güzel besleyeceğiz. رزق حلال کمانا. Helal rızık kazanacağız. تو بے حساب جنت میں چلے جاؤ. Hesapsız kitapsız cennete gidin. دنیا میں سکھی رہو. Dünyada rahat bir hayat olur. ان صفات کو سیکھنے کے لیے تبلیغ میں وقت مانگتے. İşte bu sıfatları öğrenmek için tebliğe çıkmak gerekir. تو جس بھائی کا ارادہ وہ کچھ اپنے ارادوں کا اظہار فرما دیں. Niyeti olanlar diyor böyle biraz bir niyetlerini zahir etsin.